مولوی صاحب تلاوت تو کر گئے مقام نبوت پر، کیا مقام نبوت بیان کریں؟ جی لیکن اس وقت جو میں بیان کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ مجموعی طور پر کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو پریشان نہ ہو، اور اکثر لوگ کہتے ہیں میں پریشان ہوں بہت۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو پریشان نہیں ہے وہ انسان ہی نہیں ہے۔ اگر جو پریشان ہے نا اس کا مطلب ہے یہ انسان ہے۔ ہر آدمی کے غم دکھ پریشانیاں الگ الگ ہیں۔ کوئی مال کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی مال نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی روٹی نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی روٹی کھا کے پریشان ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہر آدمی کو الگ الگ مسئلے ہیں اور اس کی پریشانی کی نوعیتیں الگ الگ ہیں۔ تو کوئی آدمی یہ کہے جی میں پریشان نہ ہوں، یہ تو بات ٹھیک نہیں ہے۔ جب تو انسان ہے تو پھر پریشان رہے گا نا۔ اب پریشانی میں کیا حدود ہے پریشانیاں کی کہ بندہ اس پریشانی میں کس حد تک رہے کہ انسان کی زبان پہ گلہ شکوہ اعتراض کہ یار میں اتنا کیوں غمگین ہوں، کیوں اتنا پریشان ہوں۔ جی ہمارے ساتھ عزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کو زبان میں فرمایا کرتے تھے اللہ باندھا نہیں رکھا کسی نے بھی، اللہ نے فارغ نہیں رکھا کسی کو۔ بلبل ہے نا، بلبل روتی رہتی ہے روز۔ بلبل کا کام کیا ہے؟ رونا، ہر وقت نالا یا آنسو اس کے نکلے رہتے ہیں۔ سیدھی ایک شاعر کہتے ہیں دیا ہر ایک کو قسام ازل نے، دیا ہر ایک کو قسام ازل نے، جو جس چیز کے قابل نظر آیا، جو جس چیز کے قابل نظر آیا۔ بلبل کو دیا نالا، بلبل کو دیا پروانے کو دیا جلنا، پروانے کو دیا جلنا۔ پروانہ کہیں بھی شمع دیکھے گا نا اس پہ جل جائے گا، جل جائے گا پر ٹی نہیں کرے گا، آواز نہیں دے گا نا، سمجھا نا۔ بلبل کو دیا نالا، پروانے کو دیا جلنا، غم ہم کو دیا وہ جو سب سے مشکل نظر آیا، غم ہم کو دیا وہ سب سے مشکل نظر آیا، غم آخرت۔ تو نوعیتیں ہیں پریشانیوں کی۔ اب پریشانیوں سے نکلنے کے جو اسباب ہیں نا، اب بندہ فوری اس طرف آتا ہے کہ میں اس پریشانی سے کیسے نکلوں گا۔ اس پریشانی سے نکلنے کے لیے وہ اسباب پر غور کرتا ہے، شاید یہ سبب ہوگا تو میں اس سے نکل جاؤں گا، یہ سبب اختیار کروں گا تو نکل جاؤں گا۔ یہ تدبیریں ہیں بندے کی، اور اس پر تقدیر مسکراتی ہے، تقدیر ہنستی ہے اس پر کہ یہ کیا کر رہا ہے، اس کو کرنا کیا چاہیے تھا، ٹھیک ہے۔ اب اس کو کرنا کیا چاہیے تھا؟ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ جتنا پریشان ہو نا اس کو چاہیے کہ مالک کو اتنا خوش کرے گی، جتنا جتنا خوش کرے گا نا خوشی بڑھا دے، خوش کرنا شروع کر دے، نافرمانیاں چھوڑ دے، بغاوتیں چھوڑ دے، نفس کے اندر جو جذبات اٹھیں ان کو کچلنا شروع کر دے،
اللہ کو دکھا یا اللہ میں تیری وجہ سے کر رہا ہوں، یہ سارا تیری وجہ سے کر رہا ہوں. خیر یہ الگ مضمون ہے اپنی جگہ پر. اب ایک تدبیر یہ کرتا ہے اور ایک طریقہ اللہ نے بتایا. یہ جو پریشانیوں کی جو تاریخ ہے نا، غموں کی، دکھوں کی، تکلیفوں کی، بیماریوں کی، حالات کی، ابتلاؤں کی، اس کو اللہ نے اپنے رسولوں کے ساتھ زیادہ جوڑا ہے. پہلے نبیوں کے ساتھ، پیغمبروں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ. جس کا جس قدر ایمان تھا نا، اس قدر امتحان تھا اس پر. ایسی پریشانی آئی اس پر، کسی کو اولاد سے آزمایا، جان سے آزمایا، مال سے آزمایا. کیا پریشانی، کیا پریشانی. یہ ہم پڑھتے تھے فلاں نبی کے ساتھ یہ ہوا فلاں. اب اللہ کو ضد تو نہیں تھی نا ان سے. اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ کسی پہ کوئی حال لے آئے نا، تو وہ حال جو ہے اللہ کی ناراضگی کی وجہ نہیں ہوتی. عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں ہاں بندہ پکڑا میں آ گیا نا، اللہ کی پکڑ میں آ گیا. اگر عذاب کی شکل ہو تو پکڑ ہوتی ہے نا. اور عذاب کی علامت یہ ہوتی ہے کہ آدمی کے اوپر جو حالات آتے ہیں نا، اس پر اگر واویلا بہت کرتا ہے، اعتراض کرتا ہے اللہ پر، یہ کیوں ہو گیا، کیوں ہو گیا. خاوند نے بیوی کو کہے کہ تیری وجہ سے ہوا ہے، بیوی کہے کہ تیری وجہ سے ہوا ہے. ماں کہے کہ تو نے ایسا کیا تھا، باپ کہے کہ تو نے ایسا کیا تھا. بس اس پہ بہت جھگڑتے ہیں. یہ سمجھو عذاب ہے. یہ علامات عذاب میں سے ہے. اس کا علاج استغفار ہے. اس کا علاج کیا ہے؟ استغفار. کہ اللہ سے استغفار کر کے اپنے اوپر آئے ہوئے اس عذاب کو اللہ سے ٹالے، اور آئندہ کے لیے زبان کو محتاط رکھے، اللہ پر اس طرح گلہ نہ کرے کبھی بھی، تقدیر پر راضی رہے. اب دوسری صورت ہے آزمائش جو ہے نا، پریشانی ہے، غم ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ. میں آزماتا ہوں، ضرور آزماؤں گا آپ کو. یہ پریشانیاں آپ پر آئیں گی. اب ان پریشانیوں سے نکلنے کا جو طریقہ ہے نا، وہ ایک تو ہے درود شریف. درود شریف پڑھے آدمی، اللہ سے التجا کرے. اور آزمائش کی علامت یہ ہوگی کہ اس کی زبان پر گلہ شکوہ نہیں ہوگا. عذاب کی علامت یہ ہوگی کہ اس کی زبان پر گلہ ہوگا. یہ مضمون اپنی جگہ پر بڑا اہم مضمون ہے. لیکن اب ایک پریشانی ایسی ہے ایک نبی پر، ایک حال ایسا نبی پر آیا جس کو اللہ رب العالمین نے خود بیان کیا کہ میرا پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام جو ہیں، جب قوم سے ناراض ہو گئے اور گئے اور مچھلی کے پیٹ میں گئے، اور بڑا لمبا قصہ قرآن نے بیان کیا ان کا. اب یونس علیہ السلام کا واقعہ ذکر کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اب یونس علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے ایک بڑی پریشانی میں ڈال دیا، بڑی آزمائش میں. قرآن کریم میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ. اب جس کو خود اللہ ظلمات کہیں، وہ کتنی بڑی اندھیرا ہوگا، کتنی بڑی پریشانی ہوگی. وہ مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، پانی، وہ جیلی میدہ، رات کی تنہائیاں، وحشتیں، وہ سمندر کی گہرائی. ہاں جی، کوئی ٹائٹینک بھی نہیں تھا اس وقت. چلے جاتے وہ اب دوز لے کے پیچھے. ایسے شوق بھی ہوتے ہیں، بات ہوتے ہیں نا. جی، ملبہ دیکھنے گئے تھے نا. ہاں،
کیا ہو گیا ختم ہو گیا. اندازہ لگاؤ. اب وہ مچھلی کے پیٹ میں اب ہے بھی زندہ سلامت. کتنی بڑی آزمائش ہے یہ، ہے نا. اب یونس علیہ السلام سے زیادہ کوئی پریشان ہوگا؟ بحیثیت فرد اگر دیکھیں اتنی بڑی ابتلا میں کوئی ہوگا اس وقت جتنا یونس علیہ السلام پریشان ہے؟ کیا کریں گے؟ اب جو یونس علیہ السلام نے وہاں کیا نا، اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، سمجھایا مجھے اور آپ کو. یہ کون سا پارہ جی ذکر جس میں آتا ہے؟ یہ سورہ صاد ہے. ہاں 11 سوال ہے. اچھا. وَظَنُّونِي ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ. آگے کیا ہے؟ اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ جو آخری لائن ہے یہ ہمارے بزرگوں کی ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آگے کیا ہے اس کے؟ فاستجبنا له ونجیناه من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. سمجھ گئے جی؟ آگے کیا ہے اس کے؟ یہ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اللہ کہتے ہیں یونس اگر مچھلی کے پیٹ میں میری تسبیح نہ کرتا نا، مجھے یاد نہ کرتا، تو پھر کیا سزا ہوتی پتہ ہے؟ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتا. تو جو لوگ بھی غموں میں پریشان ہیں نا، اپنے دکھوں میں گئے ہوئے ہیں، وہ جتنا مخلوق کے آگے روتے ہیں نا، جتنا مخلوق کے آگے روتے ہیں، بندہ مومن کو مخلوق کے آگے نہیں پھٹنا چاہیے. اپنے سارے دکھ اللہ کو بتائے، جہاں سے آئے مسئلے ٹھیک بھی وہیں سے ہوں گے. کیونکہ نہ زمین پہ معاملہ سیدھا ہوتا ہے، نہ زمین میں بنتا ہے، نہ زمین سے ہوتا ہے. یہ سارا ایک نظام ہے، وہیں سے اس کو ہینڈل کیا جاتا ہے. اس کا آنا اللہ نے نیچے نہیں رکھا ہوا، اوپر ہے. تو اللہ نے کیا کہا؟ یہ میری یونس نے جو تسبیح کی ہے نا، لا الہ الا انت سبحانک، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اپنے آپ کو بٹھایا یونس نے، اللہ تو ہی ہے، اللہ تو ہی ہے. پہلے بھی نبی گزرے تھے نا، سارے پکارتے تو کسی نبی کو پکار لیتے نا. آدم علیہ السلام کو پکار لیتے، شیس علیہ السلام کو پکار لیتے، کسی اور پیغمبر کو پکار لیتے. تو معلوم ہوا ایک تو عقیدہ توحید ہی سمجھایا نا. جیسے آج کیا کوئی پریشانی آ گئی ہے تو اے بڑے جوانا پوچھی، بڑا جوان سمجھتے ہیں نا، پیران پیر کو لوگ بڑا جوان کہتے ہیں پنجابی میں نا. آئی میری مدد کو. یہ تو حضرت جی پشتو میں بھی ان کو کہتے ہیں لوئی زوان. لوئی زوان کا لوئی زوان. اس وقت لوئی زوان نہیں تھا، ورنہ پھر کیا پتا.
اس وقت کے جوان اور تھے، لیکن یونس علیہ السلام نے جو سبق دیا نا، قرآن اس کو دلیل نقلی بیان کرتا ہے۔ گزشتہ نبیوں کے قصے اللہ نے کیوں بیان کیے؟ تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے۔ تو جتنی بھی پریشانی ہو، جیسے بھی مسائل ہو، جیسے بھی حالات آ جائیں، ان میں چیخنے سے چلانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے زمین پر لوگوں کے سامنے۔ اس لیے بزرگوں نے جو باتیں لکھی ہیں نا، جسمانی بیماری ہو تو وہ معالج کو بتائے، ڈاکٹر کو، روحانی مسئلہ ہو تو شیخ کو بتائے۔ ان دو آدمیوں کے علاوہ کسی سے تذکرہ کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ ایک مسئلہ مجھے پیش آ گیا ہے تو میں اپنے ڈاکٹر کو بتاؤں گا جی میری یہ تکلیف ہے، وہ علاج بتائے گا۔ اب روحانی پیچیدگی ہے کوئی، وہ اپنے شیخ کو بتائے گا کہ یہ مسئلہ ہے میرا۔ ان دو کے علاوہ کسی سے بات کرے گا تو شکایت ہوگی سے، تعلق ہی نہیں ہے نا کسی سے۔ اب یہاں اس کو اصلاح چاہیے، اس پر اصلاح چاہیے کہ میری اصلاح کیسے ہوگی اس میں۔ بیمار ہوں تو کیسے ٹھیک ہوں گا، روحانی مسئلہ ہے تو کیسے، کیا علاج ہے اس کا، یہ کیا کیوں ہوا ہے، یہ کیا، اس کا کیا تدارک کرنا ہے میں نے۔ اور اس کے علاوہ اگر باتوں کو ادھر ادھر کرے گا، جی میں ٹھیک ہی نہیں ہے جی، بیمار ہوں جی، مر رہا ہوں جی، ٹھیک ہے نا جی، سہیل صاحب سے بات کریں گے، یہ اپنا مشورہ دیں گے، ان سے کریں گے وہ اپنا دیں گے، تیسرے سے کریں گے اپنا دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا اضطراب بڑھتا جائے گا، بے چینی بڑھ جائے گی اس کی۔ تو علاج اس کا یہ ہے کہ یہ تنہا ہو جائے، اکیلا بیٹھے، اللہ سے التجا کرے، بس اللہ سے کرے، التجا کرے، اور التجا کرتا رہے کرتا رہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ سارے غموں سے نکلنے کا علاج، سارے دکھوں سے نکلنے کا علاج وہ ہے اللہ کی یاد، اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی حمد و ثنا۔ اور جب اللہ کی حمد و ثنا کرے گا، اللہ ہی اس کے لیے حالات نکالنے کے بنا دیں گے جی، کیونکہ حال لانے والے کو پتہ ہے کہ حال سے نکلے گا کیسے نا، ٹھیک ہے نا، ہاں حال سے نکلے گا کیسے۔ یہ جتنی بھی اسباب ہیں نا، یہ کچھ چیز نہیں ہے، اصل مسبب الاسباب ہے نا، اصل اور بات ہے۔ کوئی پریشانی ہے نا تو ہمارا یہ عقیدہ ہے نا، اللہ کی طرف سے آتے حالات، تو جاتے کہاں سے؟ اللہ کی طرف سے۔ تو جہاں سے آئے وہیں سے جائیں گے۔ حالات لانے والی بھی اللہ ہے، حالات دور کرنے والی بھی اللہ ہے۔ تو اپنی توجہ کو، سوچ کو، فکر کو اللہ سے لگائے، اللہ سے لو لگائے، بس اللہ سے لگائے، اللہ سے لگائے۔ کیوں سہیل صاحب ٹھیک ہے نا؟ جی جی شاہ صاحب ٹھیک ہے، آپ جاگے ہیں؟ اچھا، آج افضل صاحب کو، دربار صاحب کو نیند آئی ہوگی کیونکہ رات دیر سے سوئے نا۔ کس وقت کیا کرنا ضروری ہے، کیا ضروری نہیں ہے؟ اچھا، ان کی ایک نعت ہے نا، یہ اس کی ایک شعر ہے نا، تو مجھے کو دیکھ کے یہ بات یاد آ جاتی ہے، کیا کرنا ضروری ہے اور کیا ضروری نہیں ہے۔ اس وقت جاگنا ضروری ہے۔ آج مکہ مکرمہ میں بعد نماز فجر کیا تاریخ ہے؟ 7 تاریخ، 7 نومبر 2023 بوقت صبح کے 6 بجے، اور انشاءاللہ
آج ہماری مدینہ طیبہ کے لیے روانگی بھی ہے، تو یہ اس اعتبار سے ہماری مکہ مکرمہ کی صبح کی آخری مجلس ہے۔ پھر یار زندہ صحبت باقی، پھر یار زندہ صحبت باقی۔ اب جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی، اب جس کے جی میں آئے وہ پائے، میں نے تو دیا جلا کے سر عام رکھ دیا، میں نے تو دیا جلا کے سر عام رکھ دیا۔ اب جس کے جی میں آئے وہ پائے روشنی، میں نے تو دیا جلا کے سر عام رکھ دیا۔ تو بس اللہ تعالیٰ ایمان والی زندگی دے، خاتمہ اللہ ایمان پہ کرے۔ دنیا کا وقت گزری جانا ہے، اللہ ناراض نہ ہو، بس اللہ تعالیٰ خفا نہ ہو۔ ٹھیک ہے جی۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔